حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوصلہ تھا وہ بے مثال تھا۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان پہنچے۔ انہوں نے پوری طرح سے پیشکش کی کہ آپ چاہیں تو عمرہ کریں، طواف کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک عمرہ نہ کریں میں عمرہ نہیں کروں گا، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہ کریں میں طواف نہیں کروں گا۔ تو اس میں انہوں نے غصے میں آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک بھی لیا، اور ادھر یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے بیعت لی۔ یہ بیعت تھی کہ لڑتے لڑتے یا تو مر جائیں گے اور یا پھر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے اور کفار پر غالب آئیں گے، مکہ کی سرزمین کو ان سے صاف کریں گے۔ تو یہ ایک فیصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور سارے کے سارے صحابہ کرام اس پہ مجتمع، ہر ایک اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات سامنے آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید نہیں کیے گئے، حیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو مکہ سے آنے والے سردار تھے نا ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ دیکھو تم کیوں میرے ساتھ لڑ لڑ کے اپنے آپ کو کمزور کیے جا رہے ہو، مجھے اور عرب کو چھوڑ دو۔ عرب اور بھی تھے نا، یہ تو مکہ کی سرزمین میں قریش آباد تھے، اور پوری جو حجاز کی سرزمین تھی یہاں پہ اور عرب آباد تھے۔ تو عرب کو اور مجھے چھوڑ دو، اگر میں عرب پر غالب آ گیا تو پھر دیکھ لینا تم نے کیا کرنا ہے۔ اگر تم لڑنا چاہو تو لڑ لینا، ورنہ اگر تم میرے دین کو قبول کرنا چاہو تو دین کو قبول کر لینا، یہ تمہارے لیے باعث عزت ہوگا۔ اور اگر عرب مجھ پر غالب آ جاتے ہیں تو تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا، تم مجھے ختم ہی کرنا چاہتے ہو، ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہو، تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی سردار یہ بات سن کے گئے انہیں یہ بات بڑی منصفانہ لگی، لیکن ادھر جو متعصب قسم کے کافر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس بس یہی آپشن ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، اور ہم نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑنا۔ تو اس موقع پہ بالآخر طے یہ ہوا کہ صلح ہوگی، اور اس صلح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے کوئی بھی بات کہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کے جو حرمات ہیں ان کی تعظیم کی خلاف ورزی لازم نہ آتی ہوئی، تو میں ان کے ہر طرح کے معاہدے کو قبول کر لوں گا، ان کے ہر طرح کے تقاضے کو قبول کر لوں گا۔ اب اس میں دیکھیں اتنی عجیب عجیب شکیں تھیں۔ ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ جاتا ہے تو اس بندے کو مسلمان واپس کریں گے۔ یہ غیرت کے کس قدر خلاف ہے، اور کس قدر یہ ایک مشکل فیصلہ تھا جو مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو کیا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے تو ہم اسے واپس کر دیں گے۔ اسی طرح ایک عجیب بات انہوں نے یہ کہی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا گیا کہ یہ وہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا جو اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو آپ کے ساتھ لڑتے ہی کیوں، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں، محمد الرسول اللہ نہ لکھیں۔ اور بلکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے شروع میں لکھا ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھا جائے گا کہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری شکیں قبول کی اور ان سے صلح کی۔ یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ صحابہ کرام تو بہت زیادہ
جو ہے وہ پرجوش ہو چکے تھے اور بہت زیادہ جذبات کے اندر آ چکے تھے کہ ہم لڑیں گے۔ اس موقع پہ اعصاب پہ کنٹرول رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو بالکل من و عن پورا کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ ایسا آپے سے باہر ہوئے کہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ ہمارا دین حق اور ان کا باطل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں کر برداشت کریں، یہ تو ذلت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والے ہیں۔ پھر یہ عمر فاروق یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کمال عطا کیا تھا، ان کا حوصلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نورانی شمع تھی اس سے روشن ہوا تھا۔ وہی بات کہی انہوں نے، ایک تو یہ کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے دامن کو تھامے رکھو، اور یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والے ہیں، لہذا جو بھی وہ کر رہے ہیں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے۔ اور ایسا ہی تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اسی لیے جو اونٹنی تھی اس نے یہاں سے چلنا ہی روک دیا، رک گئی تھی وہ، اور لوگ کہہ رہے تھے یہ تو بگڑ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عادت نہیں ہے بگڑنا، بلکہ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے یہاں پہ رک گئی ہے، اس کو اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کس قدر حوصلے سے رہے اور صبر کے ساتھ رہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کس صبر سے نوازا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر بھی اور ان کا حوصلہ بھی بڑا کمال ہے، بہت کمال۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نا، تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت بھی اپنے ہوش سے باہر چلے گئے اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ جو بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے کوہ طور پر۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما اور کہا طبت حیا و میتا، آپ زندگی کی حالت میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے وقت بھی پاکیزہ۔ پھر لوگوں کو سمجھایا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہی ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے؟ اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ حوصلہ اللہ تعالیٰ نے عجیب قسم کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کیا تھا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کی زبان سے یہ آیت سنی تو ایسے لگا جیسے یہ پہلے کبھی سنی نہیں اور ابھی نازل ہوئی ہے، ایسا دھچکا لگا ہوا تھا، ایسے پریشان تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت دی گئی تو اس وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ میں تمہارے درمیان میں سے خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، اور اگر میں ٹھیک راستے پہ چلوں تو میری مدد کرنا،
اور اگر میں ٹھیک راستے پہ نہ چلوں تو میری پیروی نہ کرنا۔ اور یہ بھی کہا کہ جو تم میں کمزور ہے اور اس کا حق کسی نے دبایا ہوا تو وہ میرے نزدیک قوی ہے، اور اگر تمہارے درمیان کوئی قوی ہے اور اس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا تو وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ اگر میں اللہ کی اطاعت کروں اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری پیروی کرنا، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کروں تو میری پیروی نہ کرنا۔ تو یہ بھی کمال تواضع بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی کہ وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا، وہ کس طرح سے اس خلافت کے امر کو سنبھال رہے ہیں اور چلانے کے لیے تیار۔ اور ایک وہ موقع تھا کہ جس میں یہ اس بارے میں اختلاف ہوا کہ جو لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کے لیے حکم فرمایا تھا وہ بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں، مدینے کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کچھ فتنے تھوڑے سے دب جائیں تو پھر ان کو بھیجتے ہیں۔ تو مانعین زکوٰۃ کا اور اسی طرح سے ارتداد کا فتنہ سر اٹھا رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کے بارے میں فیصلہ فرما چکے ہوں، کسی امر کے بارے میں فیصلہ فرما چکے ہوں، اور میں اس کو روک دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں قطعاً ایسا نہیں کر سکتا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ تم جاہلیت کے تو بہادر تھے، اسلام کے اندر آ کے تم بزدل ہو گئے۔ تو پھر اس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کھول دیا، انہیں شرح صدر فرما دیا ہے، اور ان کی بات ماننے میں ہی خیر ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو حوصلہ ہے نا، حوصلہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ استقامت، یہ حوصلہ، جواں مردی اور قائم رہنا اور اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھنا، جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا اور جتنا زیادہ تواضع اور عاجزی ہوگی، پیرالل دونوں کے دونوں، اللہ کے ساتھ تعلق بھی اور تواضع اور عاجزی بھی، اور تقوی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی، تو اتنا ہی زیادہ یہ حوصلے کی جو صفت ہے نا، یہ آپ میں زیادہ ہوگی، یہ بلند ہوگی۔ تو سارے کے سارے صحابہ ہی بڑے کمال درجے کے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بھی ممتاز، ان کی شان عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی کہلائے، ساتھی، کہ یہ ایسے ساتھی ہیں اور ایسے صحابی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین، یہ دو میں سے ایک ہیں، اور ان کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اور ساتھی اس وقت اور کوئی نہیں، صرف اور صرف اس راستے میں ساتھی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کی قدر نصیب فرمائے، اور یہ جو صفات ان حضرات کے اندر تھیں، وہ صفات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حوالے سے فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ افسوس کی بات ہے کہ ان صفات کے لیے فکر مند بھی نہیں، اور کمینگی جو ہے نا، کمینگی، مال کی محبت، جائیدادوں کی محبت، چیزوں کی محبت، لوگوں کو نیچا دکھانا، یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی چیز، یہ اللہ کی نگاہ سے گرانے والی چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ وقتی طور پہ بڑے بن جائیں گے لیکن آپ بڑے ہوں گے نہیں، لوگ بھی آپ کو ذلیل سمجھتے ہوں گے، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کو لوگ کبھی بھی یاد نہیں کریں گے، اچھے الفاظ میں کبھی یاد نہیں کریں گے۔ اور یہ صفات والے جو لوگ ہیں یہ پہچانے جاتے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے۔